زور سے برتن پھینکنے کے شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں رات ویسے ہی آوارہ گردی کر کے لیٹ گھر آیا تھا اور صبح صبح یہ کنجر خانہ شروع ہو چکا تھا۔ بہن چود سونے بھی نہیں دیتے۔ بڑبڑا کر میں اٹھ کھڑا ہوا اور واش روم میں جا کر سگریٹ سلگا کر واش روم کرتے ہوئے سوچنے لگا کہ اب تو اماں اور ابا کا روز کا معمول بن چکا ہے، صبح صبح جھگڑا کرنا۔ اماں ابا کے جھگڑے اور ٹی کرنے کے چکر میں آپ لوگوں کو میں اپنا اور اپنی کہانی کا تعارف کروانا ہی بھول گیا۔ تو جناب، اس کہانی کا مرکزی کردار میں ہوں۔ سب مجھے پوپی کہہ کر پکارتے ہیں۔ میرا اصل نام تو پرویز اسلم ہے، لیکن بچپن سے ہی مجھے پوپی نام سے پکارا جانے لگا۔ گھر میں ابا اماں کے علاوہ مجھ سے بڑی ایک بہن آسیہ اور ایک مجھ سے چھوٹی بہن عالیہ ہے، یعنی میرا درمیان والا نمبر ہے۔ ہمارا تعلق ایک غریب فیملی سے ہے۔ میرا باپ محنت مزدوری والا آدمی ہے اور ماں گھر اور بچے سنبھالنے کے علاوہ سلائی کڑھائی کا کام بھی کر لیتی ہے، جس سے ہمارے خاندان کی گزر بسر ہو جاتا ہے۔ میری عمر 21 سال ہے۔ میں دیکھنے میں دبلا پتلا ہوں اور رنگ سانولا ہے، اور بڑی بہن آسیہ کی عمر 24 سال ہے اور چھوٹی عالیہ کی عمر 19 سال ہے۔ میں چونکہ اکلوتا لڑکا تھا، اس لیے لاڈ پیار کی وجہ سے بچپن سے ہی بگڑ گیا۔ اسکول اور پڑھائی سے بھاگ گیا، سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا، زیادہ وقت سنوکر پر یا اقبال عرف بالے چائے والے کے ہوٹل پر گزارا کرتا، جس کے ہوٹل کے سامنے میری خود ساختہ معشوقہ صوفیہ کا گھر تھا۔ صوفیہ ہمارے محلے کے پرائمری اسکول کے ماسٹر جی کی بیٹی تھی۔ خود ساختہ معشوقہ اس لیے لکھا تھا کہ صوفیہ تو مجھے جانتی بھی نہیں تھی، شاید اسے میرے نام بھی پتہ نہ ہو، اور نہ ہی وہ کبھی میری طرف دیکھا کرتی تھی۔ میں اس سے یک طرفہ محبت کرنے لگا۔ صوفیہ تو کیا، محلے کی کوئی لڑکی میری طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی تھی۔ شاید اس کی وجہ میرا دبلا پتلا جسم اور سانولے نین نقش تھے۔ میں اکثر صوفیہ کو تاڑنے والے کے ہوٹل پر بیٹھا رہتا تھا اور دن میں ایک آدھ بار صوفیہ کے دیدار بھی کر لیا کرتا تھا۔ میں پھر سے اپنے گھر کی طرف واپس آتا ہوں۔ جب گھر میں روپے پیسے کی قلت ہو تو روز روز کی چک چک اور لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ یہی سب کچھ ہمارے گھر میں بھی ہو رہا تھا۔ خیر، میں باتھ روم سے فارغ ہو کر باہر صحن میں نکل آیا تو ابا شاید کام پر جا چکا تھا۔ میری بہنیں بھی کالج جا چکی تھی۔ میں کچن میں گیا تو اماں بولی، بیٹا آج جلدی اٹھ گئے، خیریت تو ہے؟ میں پہلے جلا بنا بیٹھا تھا، تلملا کر بولا کہ تم لوگوں کے کنجر خانے سے میری آنکھ کھل گئی۔ ہر دوسرے تیسرے دن کا تم لوگوں کا یہی رنڈی رونا ہے، آخر ہوا کیا تھا؟ ماموں بسورتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، گھی اور آٹا ختم ہو چکا ہے، تمہارے باپ کو بتایا تو وہ حسب عادت شروع ہو گیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ابھی پرسوں تو عالیہ اور آسیہ کی کالج کی فیس بھری، تم کفایت شاری سے کام نہیں لیتی، ہر تیسرے دن گھی چینی اور پتی ختم ہو جاتی، پتہ نہیں کرتی کیا ہو۔ بیٹا تمہارے سامنے ہی سارے حالات ہیں، میں کوئی اپنے میکے تو دے کر آتی نہیں، راشن اسی گھر میں سب استعمال کرتے ہیں، خیر چھوڑو، ناشتہ بنا دو۔ باتیں چینی گھی کا سن کر میری تو بھوک ہی مر گئی۔ میں نے طنزیہ لہجے میں ماں سے کہا، نہیں اماں، میں بالے کے ہوٹل سے کچھ کھا لوں گا، تم بچتیں کرو۔ یہ کہہ کر میں باہر نکل آیا اور گلی کے نکڑ پر بالے کے ہوٹل پر بیٹھ کر کسی کو تاڑنے لگا، جس کے پہلے سے چائے اور کیک رس کھا سکوں۔ کچھ دیر بعد محلے کے کونسلر کا لڑکا فرحان موٹا آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے اسے آواز دی، اوئے بھوسڑی کے ادھر آ، تیرے سے بڑا ضروری کام ہے۔ وہ دانت نکالتے ہوئے آ کر میرے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا اور بولا، پوپی خیر ہے، آج صبح صبح اٹھ گیا، کہیں جانا ہے کیا؟ میں نے فرحان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، ہاں یار، آج ایک بڑا ضروری کام تھا، اس لیے جلدی اٹھ گیا اور تیرا ہی انتظار کر رہا تھا، کیونکہ وہ کام تیرا اور میرا ہی سمجھ لے۔ میں نے فرحان کو دانا ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے پتا تھا وہ موٹا ایک نمبر کا ٹھرکی ہے، جال میں پھنسے گا۔ فرحان بولا، کیسا کام؟ مجھے تو تیرے سے کوئی کام نہیں ہے پوپی، میں نے جواب دیا۔ بہن چود، پہلے پوری بات تو سن، ایک کام ہے وہ کرنا ہے، اگر ہو گیا تو تیرا اور میرا دونوں کا فائدہ۔ فرحان بولا، اچھا کیا کام ہے وہ بلا؟ میں نے سنجیدہ سا منہ بناتے ہوئے کہا، ایک سیکسی آنٹی ہے میرے ایک دوست کے محلے میں رہتی، دوست کی طرف آتا جاتا رہتا ہوں، تو میری اس آنٹی سے سیٹنگ ہو گئی، بس اب اسے چودنا ہے، لیکن کوئی جگہ کا انتظام نہیں ہو پا رہا تھا، تو میرے ذہن میں تیرا نام آیا کہ فرحان اپنا جگر ہے، وہ اپنی بیٹھک دے سکتا ہے اس کام کے لیے۔ آنٹی اور چدائی کا سن کر فرحان کے کان کتنے کی طرح کھڑے ہو گئے اور وہ دلچسپی لیتے ہوئے پوچھنے لگا، بیٹھک میں دے بھی دوں تو میرا کیا فائدہ، مزے تو تم لوگے۔ میں نے کہا، بھوسڑی کے، تیرا بھی بھلا سوچ رکھا ہے میں نے، جب میں آنٹی کو چود کر فارغ ہو جاؤں گا، اچانک تم بھی اندر آ جانا اور آنٹی کو بلیک میل کر کے تم بھی اپنا روڑے کا تیل پانی چھینچ کر لینا۔ چل اب چائے اور کیک رس منگوا، مجھے پھر آنٹی کی طرف نکلنا بھی ہے۔ فرحان ٹھڑک کا مارا میرے جال میں پھنس چکا تھا۔ اس نے خوشی خوشی چائے اور کیک رس کا آرڈر دیا اور مجھ سے آنٹی کے بارے میں سوالات پوچھنے لگا۔
کہ کیسی ہے، بوٹ کا سائز کیسا ہے، گانٹ کیسی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں بھی اپنی طرف سے فرضی باتیں گھڑ کر اسے سناتا رہا اور اس کا جی للچاتا رہا۔ چائے ناشتہ کر کے میں نے فرحان کی کمر پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، لوڑو آج شام کو لن پر تیل مل کر تیار رہنا، میں کوشش کروں گا آج ہی آنٹی کو منا کر تیری بیٹھک میں لے آؤں۔ چل اب 50 کا نوٹ دے، ذرا میرے پاس بس کا کرایہ نہیں ہے آنٹی کی طرف جانے کا۔ فرحان نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 50 کا نوٹ پکڑاتے ہوئے التجائی لہجے میں کہا، دیکھ بھائی کوشش کرنا آنٹی آج ہی آ جائے، مجھے کافی عرصہ ہو گیا ہے کسی کے ساتھ جدائی کیے ہوئے۔ میں نے فرحان کی گال پر تھپ تھپی دیتے ہوئے کہا، صبر بیٹا صبر، اور صبر کا پھل آنٹی کے حسین بھونسڑا ہوتا ہے۔ میری بات پر فرحان کہکا مار کر ہنس پڑا اور میں وہاں سے چل دیا۔ کچھ دور لنگڑے کباڑیے کی دکان پر آ کر میں نے فرحان کے دیے پیسوں سے چرس خریدی اور قریبی قبرستان میں چرس پینے گھس گیا۔ قبرستان کے بالکل بیچ میں انگریزوں کے زمانے کی ایک عمارت تھی جو ٹوٹی ہوئی تھی اور سنسان تھی، وہاں کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ وہ میرا چرس پینے کا اڈا تھا۔ میں وہاں پہنچ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر چرس کا سگریٹ بنا کر کش لگانے لگا۔ سگریٹ پیتے ہوئے میری نظر ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ ایک جھاڑی پر پڑی۔ مجھے لگا جھاڑی میں کوئی کپڑا سا لپٹ کر کچھ چھپایا گیا ہے۔ میں نے جلدی سے بقایا سگریٹ کی کش ختم کی اور جھاڑی کی طرف جا کر وہ کپڑا سا کھینچا تو کپڑے میں ایک کتاب لپٹی ہوئی تھی اور ساتھ میں کچھ بال اور ایک مٹی کا دیا بھی تھا۔ شاید یہ کوئی جنتر منتر کی کتاب تھی۔ قبرستان میں اکثر لوگ جادو ٹونا کیا کرتے تھے، شاید یہ بھی کوئی یہاں آیا ہوگا اور کوئی عمل وغیرہ کیا ہوگا۔ خیر میں نے چرس کا دوسرا سگریٹ بنایا اور کتاب اٹھا کر کھول کر پڑھنے لگا۔ کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا تھا پرچھائی۔ میں نے غور کیا تو یہ الفاظ کسی سیاہی سے نہیں بلکہ خون سے لکھے ہوئے لگ رہے تھے۔ مجھے اب کتاب میں دلچسپی ہونے لگی۔ میں نے ورق پلٹا تو اگلے ورق پر لکھا ہوا تھا، یا تو یہ کتاب یہیں پر بند کر دی جائے، اگلے صفحے پر جائے بغیر یہ، پھر اگر کوئی اس کتاب کو پڑھنا چاہتا ہے تو اچھی طرح سوچ سمجھ لے۔ اگر یہ کتاب کسی نے پڑھنا شروع کی اور اس کتاب میں لکھے منتروں کا محل نہ کیا تو اس کو بہت سخت نقصانات ہوں۔ یہ پڑھ کر میں مسکرایا اور سوچا کسی مادر چود نے یہ کتاب میں سسپینس ڈالنے کے لیے لکھ دیا ہے۔ اور پھر میں نے کتاب کا اگلا ورق پلٹا، اس پر بس صرف ایک منتر لکھا تھا، اوم تت ست پرمتم۔ منتر کے نیچے تحریر تھا کہ اس منتر کا 101 بار جاپ کریں جب سورج ڈوب رہا ہو اور منتر پڑھنے سے پہلے کسی انسان کی بلی دینی ہے، پھر اسی انسان کا تازہ خون انگلیوں کی پوروں پر مل کر خون آلودہ انگلیوں سے گنتی کرتے ہوئے اس منتر کا چاپ کرنا ہے، اور اس منتر کا چاپ مکمل ہونے پر مہان پرچھائی کا وجود اشکار ہو جائے گا جو اس منتر کو پڑھنے والے کی زندگی تبدیل کرنا شروع کر دے۔ میں نے کتاب کے باقی اوراق پلٹے تو سب خالی تھے۔ بہن چو یہ عجیب چوتیا پا ہے، انسان کی بلی کی بات اس طرح لکھی ہوئی ہے جیسے کوئی بکری کا بچہ ذبح کرنا ہوگا، کوئی پاگل نفسیاتی عامل ہوگا جس نے یہ فضول کتاب لکھی ہوگی۔ یہ کہہ کر میں نے کتاب وہی جھاڑیوں میں پھینک دی اور وہاں سے اٹھ کر قبرستان سے باہر نکلا۔ ابھی قبرستان سے سڑک کی طرف کچھ دور ہی چلا تھا کہ میرے پیچھے پولیس کا ایک ڈالا آ کر رکا اور 2 سپاہی مستعدی سے چھلانگ مارتے ہوئے نیچے اترے، اور ایک نے مجھے کالر سے پکڑ لی، دوسرے نے بازو سے۔ اتنی دیر میں ڈالے کا دروازہ کھلا اور ان کا افسر اپنی پینٹ اوپر کرتے ہوئے ڈالے سے باہر آئے اور سپاہیوں سے بولا، یہ اس وقت قبرستان سے نکل کر باہر آ رہا تھا، ضرور کوئی نشے بیچنے والا یا پینے والا ہو، اس کی تلاشی لو۔ دونوں سپاہی میری تلاشی میں لگ گئے۔ میں نے دل میں سوچا آج لوڑے لگ گئے۔ اتنے میں ہی ایک سپاہی نے میری شلوار کی جیب سے پنی میں لپٹی ہوئی میری بچی ہوئی چرس نکال لی اور دانت نکال کر بولا، سر جی آپ کا اندازہ ٹھیک تھا، یہ پہنچو چرسی ہے، قبرستان سے چرس پی کر ہی آ رہا تھا، اور یہ رہی اس کی باقی کی بچی ہوئی چرس۔ یہ کہہ کر سپاہی نے میرے سر کے پیچھے زوردار چپاٹ رسید کی اور بولا، چل مادر چوت بیٹھ ڈالے میں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں اس طرح پولیس حراست پہ تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سپاہیوں نے مجھے دھکے دیتے ہوئے ڈالے پر بٹھایا اور اس کے بعد ڈالا تھانے کی طرف مڑ گیا۔ کچھ دیر بعد تھانے پہنچ کر انہوں نے مجھے حوالات بند کر دیے۔ میں نے ابا کا نمبر انہیں لکھوایا اور کال کرنے کا کہا اور سلاخوں کے پیچھے بیرک میں آ کر کچھ دیر کھڑا رہا۔ بیرک میں پہلے سے بھی 5 قیدی تھے جو مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے، کچھ دیکھ کر ہنس بھی رہے تھے۔ سالے سوچ رہے ہوں گے نیا مرغا آیا ہے، دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ خیر میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیرک میں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، اب تو نہیں چھوڑے گا ابا میری خیر نہیں۔ پریشانی میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ ایک مجذوب حال ملنگ سا قیدی میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور جیب سے ایک انتہائی مہنگے برانڈ کی ڈبی نکالی اور ایک سگریٹ نکال کر سلگایا اور مجھے تھما دیا، پھر دوسری سگریٹ سلگا کر خود پینے لگا۔ میں نے شکریہ کہہ کر سگریٹ کے کش لگانا شروع کر دی۔ ملنگ نے میری طرف دیکھا اور تھوڑا قریب آ کر سرگوشی میں کہا، لکھا تھا یہ کہ پڑھنا مت، اگر پڑھنا تو عمل کرنا پڑے گا، اب صرف شام تک کا سمے ہے تیرے پاس۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور دور جا کر کسی اور قیدی کے پاس بیٹھ گیا۔